صفحہ نمبر 35 یعنی کہ 35، پیج نمبر 35، معارف حدیث جلد نمبر 1۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے حدیث کے حجت ہونے کی ایک اور قرآنی دلیل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ تو صفحہ نمبر ہے 35۔ حاصل کلام یہ کہ موطا یا دوسرے مجامی حدیث اور ان کی اسنادوں کو بالکل بے سر و پا کہنا صرف ضلالت ہی نہیں بلکہ قابل عبرت جہاں حماقت بھی ہے، قابل عبرت جہالت اور حماقت بھی ہے۔ وما لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ سے پہلے کسی نے یہ کہنے کی جرأت نہیں کی کہ بلکہ اس کے برخلاف ان مجموعوں کے زمانہ تصنیف سے لے کر آج تک ہر دور میں اصولی طور پر ان کو صحیح و ثابت اور واقعی چیز تسلیم کیا گیا، اور ہر دور میں ان مجموعوں کو سینکڑوں ہزاروں اہل علم نے اپنے بڑوں سے سنا اور روایت کیا۔ خود امام مالک سے موطا کو تقریباً 1000 آدمیوں نے سنا، جیسا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین صفحہ نمبر 9 میں تحریر فرمایا ہے، اور سیوطی نے تنویر الحوالق کے مقدمہ میں تقریباً 50 ایسے آدمیوں کا نام بنام ذکر کیا ہے جنہوں نے امام مالک سے موطا کو سن کر روایت کیا ہے۔ پھر ان لوگوں سے آج تک اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تواتر کے ساتھ اس کی روایت ہوتی آئی ہے۔ پھر حیرت یہ ہے کہ منکرین حدیث اس دیدہ دلیری سے حدیث کا انکار کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے اور کیوں اس پر غور نہیں کرتے کہ اپنے بزرگوں اور اکابر کے آثار کی حفاظت اور ان کے کارناموں کو زندہ اور ان کے سوان کو یاد رکھنے کا جذبہ فطری طور پر ہر قوم میں ہوتا ہے، اور دنیا میں ہر زندہ قوم اپنے بزرگوں کے آثار، بہادروں کے کارناموں اور شاعروں کے کلام کو باقی اور محفوظ رکھنے کی ہر ممکن تدبیر عمل میں لاتی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلم قوم جو دنیا کی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ علم دوست اور سب سے زیادہ محاسن کمالات اور زرعی خصوصیات کی حامل ہے، اس نے اور تو اور خود اپنے پیغمبر اور رسول ہی کی روایات، ان کے سیر و مغازی اور ان کے اخلاق و عادات کو نہ محفوظ رکھا ہو، نہ دوسروں تک پہنچایا ہو۔ دنیا میں کون صاحب عقل ایسا کہہ سکتا ہے اور کون اس کو یاد کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کی بہت سی آیات کا مطلب بھی روایات کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ اگر قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی مستند ذریعہ معلومات نہ ہو اور احادیث و آثار کی روایات کو قابل اعتبار نہ سمجھا جائے تو خود قرآن پاک کی بہت سی آیات کا مفہوم و مطلب مبہم اور بڑی حد تک تشنہ رہ جائے گا۔ مثلا قرآن پاک میں ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے وہ تیرے نکاح میں دے دی۔ پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے وہ تیرے نکاح میں دے دی۔ زوجنا کہا سورۃ احزاب میں ہے۔ کیا روایات کو یکسر نظر انداز کر دینے کے بعد قرآن مجید کے صرف ان الفاظ سے اس واقعہ کو اب پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے جس کا ذکر اس آیات میں کیا گیا ہے؟ اور کیا صرف قرآن سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ زید کون تھے اور ان کی بیوی کون تھی اور قصہ کیا پیش آیا تھا؟ عبس وتولی ان جاء الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی،
تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، اس پر کہ آیا اس کے پاس نابینا، اور تجھ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنورتا اور پاک صاف ہوتا۔ بتایا جائے کہ صرف قرآن سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ آنے والا الامی کون تھے، اور وہ کون لوگ تھے جن کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کے وقت متوجہ تھے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔